السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات اور جمعہ کو بیوی سے ہم بستری کرنا ضروری قرار دیا ہے؟ کیا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرنے والا ہوں دوستوں۔ چونکہ آج کل کے مسلمان جو ہیں گھنٹوں ریل میں گزار دیتے ہیں، فیس بک کی ویڈیو میں گزار دیتے ہیں، اور اصل جو چیز جو دیکھنی چاہیے وہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اگر آپ نے چالو کر لیا ہے تو ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیے، ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے دوستوں۔ دیکھیں دوستوں، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بیوی اگر حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو، حیض یعنی پیریڈ جو عورت کو مہینہ آتا ہے جسے ماہواری بھی کہا جاتا ہے، اگر اس حالت میں عورت ہو تو اس حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، چاہے رمضان کا جمعہ ہو یا کوئی اور جمعہ ہو یا کوئی بھی دن ہو، اس حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ نفاس کی حالت میں بھی آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی شرمگاہ سے کچھ دنوں تک خون نکلنا جاری رہتا ہے، تو ان دنوں کے اندر آپ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت بہت ہی زیادہ بیمار ہے، عورت کو اتنی زیادہ بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ وہ بالکل ہم بستری کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے اور واقعی میں بیماری ہے، تو ایسی کیفیت میں اس حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر بہت زیادہ تھک گئی ہے، اتنی زیادہ تھک گئی ہے کہ ہم بستری کی طرف اس کا ذہن مائل نہیں ہو رہا اور بالکل تھکاوٹ سے اس کا جسم نڈھال ہو چکا ہے، اتنی تھکاوٹ کہ وہ عورت صحیح سے نہیں کر پائے گی، تو ایسی کیفیت میں اس حالت میں بھی بہتر یہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے ہم بستری نہ کرے، اگرچہ جمعہ کے دن ہی وہ کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عورت یہ کہہ رہی کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہیں اور جھوٹ بول رہی ہے، بیمار نہیں ہے لیکن بہانہ کر رہی ہے، اسی طرح سے تھکاوٹ زیادہ نہیں ہے لیکن عورت کہہ رہی کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں، جھوٹ بول رہی ہے، بہانہ کر رہی ہے بچنے کے لیے ہم بستری سے، اور شوہر کو اگر منع کر دیتی ہے بغیر کسی وجہ سے، تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بد دعا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عورت یہ کام نہ کرے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کو کیا کچھ کہا ہے اور اس میں کیا فائدے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جمع کرے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تم لوگ عاجز ہو گئے ہو کہ جمعہ کے دن ہم بستری نہیں کر سکتے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، 2 ثواب ہیں، ہے نا۔ ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا، ہے نا۔ ایک ثواب تو ہو گیا کہ بھیا آپ نہا رہے، نہانا بھی ثواب ہے، اور دوسرا آپ کو اجر یہ ملے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بیوی بھی کیا کر رہی ہے؟ غسل کر رہی ہے، نہا رہی ہے، تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے حضور نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن ہم بستری کرو، عاجز تو نہیں ہو نا، کر سکتے ہو نا اپنی بیوی سے ہم بستری، تو کرو، اس میں 2 ثواب ہے۔ اس وجہ سے ہمیں جمعے میں بیوی سے ہم بستری ضرور کرنا چاہیے۔ جمعہ کب سے کب تک ہوتا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ جمعرات کا دن گزارنے کے بعد مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، اس کے بعد سے لے کر کے جمعہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جمعہ کا دن آیا، وہ دن پورا ختم ہونے کے بعد جو مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، اس کے پہلے پہلے جمعہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کے بیچ آپ کو جب موقع ملے آپ ضرور بیوی سے ہم بستری کریں۔ جمعرات کی رات میں آپ بیوی سے ہم بستری کریں، یہ سب سے اچھا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، پھر پہلی فرصت میں مسجد میں جاتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی، ہے نا۔ جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربانی کی۔ اس حدیث پاک کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اس حدیث پاک میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے نا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد جو پہلی فرصت میں غسل کرتا ہے، مسجد تک پہنچتا ہے، گویا کہ
اسے ایک اونٹنی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جمعہ کے دن فضیلتیں بہرحال ہے بیوی سے ہم بستری کرنے کی، اس وجہ سے آپ جمعہ کے دن بیوی سے ہم بستری ضرور کریں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں بہت فضیلتیں ہیں۔ اگر اس میں بچہ ٹھہر گیا تو ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت اس بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے گا جسے ہم اور آپ کیا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان باتوں کا خیال ضرور رکھیے گا اور اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔